کوئی بلائے مجھے تو میں اس کی سنوں گا، ادھر والے سے غافل ہو جاؤں گا، ادھر والا پکارے تو ادھر سے غافل ہو جاؤں گا، دو آدمی ایک ساتھ بولے تو میں دونوں کو سمجھ نہیں سکتا، اور میاں ہے کہ بول پہلے ایک دی سنن دے، میں یہ کہتا ہوں پہلے ایک کی سننے دو، اتنی بڑی کائنات سب پکار رہی ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے یسمعو وجیجہم بے لہجاتہم ولغاتہم، تم سب کی پکار سنوں گا، تم سب کی سمجھوں گا، یہ بولا یہ مانگا یہ کہا اور تم سب کو دے بھی دو تو میرے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ اس اللہ کو معیار بناؤ، اس سے سوال کرنا سیکھو، اس اللہ کو دل میں اتارو۔ میں مجمع سے ہر روز یہی سوال کر رہا ہوں، یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس دل کو اس قابل بناؤ کہ یہاں اللہ اتر جائے، یہاں سے مخلوق نکل جائے، یہاں اللہ بٹھا لو، جو ساتھی زندگی کا، جو ساتھی موت کا، جو ساتھی قبر کا، جو ساتھی میدان حشر کا، جو جنت میں بھی تمہارا ساتھی ہے، اس اللہ سے تعلق بناؤ جس کی مٹھی میں میری زندگی کا سارا نظام ہے، اس کو اپنا رب بنا لو، اس کو اپنا معیار بناؤ، جھولیاں بھر دے گا۔ میرے رب کی قسم، جو اللہ کے در پہ جھکا اللہ نے اس کو بلندی دی، جو اللہ کے سامنے رویا اللہ نے اس کو عزت دی، جو اللہ کے سامنے سائل بنا مانگا اللہ سے بھیک مانگی، میرے رب نے اس کے لیے خزانے کھولے، لیکن کیا کریں، مانگنے والا اس کو ادب ہی کوئی نہیں ہے، مانگنے والے کو طریقہ نہیں آ رہا، پھر کہتے ہیں ساڑھی سنتا ہی کوئی نہیں، وہ سنتا سب کی ہے، پر اجر اسی کو ملتا ہے۔ تمہاری دنیا کی بھی ترتیب ہے، مزدوری صحیح معنوں میں اس کو ملتی ہے جو صحیح معنوں میں دیانتداری سے مزدوری کرتا ہے۔ تمہارا محکم اس پر جب تنخواہ دیتا ہے حاکم اپنے محکوم کو تو وہ دیکھتا ہے اس آدمی نے کام ٹھیک کیا ہے، پھر اس کو اجر دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کو انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جب انسان غلامی میں آتا ہے، جب شہنشاہ اعظم اس کے سامنے جھکتا ہے، جب خالق اعظم کے سامنے وہ بھکاری بنتا ہے، جب مالک اعظم کے سامنے وہ جھک جاتا ہے اور اس کے حرف بول پر لبیک کہتا ہے، جب اس کی مان کے چلتا ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے جاؤ خزانے کھلے ہوئے ہیں، مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، تو سوال کرتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ لیکن کیا کریں، اس زبان نے کبھی سچ بولا ہو تو پھر اس سے اللہ اس کے پیغام سنے، اس زبان نے کبھی محبت کا بول بولا ہو تو کہ اس زبان سے نکلے الفاظ کو اللہ رد نہ کرے۔ کیا کریں، زبانیں بھی ظالم کوبرا سانپ جیسے زہریلا ہوتا ہے، آج کے انسانوں کی زبان اتنی زہریلی ہو چکی ہے۔ بھائیو، تلواروں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں، زبان کے دیے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ زبان سے دی ہوئی تکلیف اگلے کے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے، زبان سے دیے ہوئے زخم موت تک انسان کو بھولتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کریں، اس زبان نے کبھی کلمہ شکر ادا کیا ہو تو پھر اللہ اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ اس زبان نے کبھی کسی سے پیار محبت اور الفت جتائی ہو، کبھی اس نے محبت کے پیغام پھیلائے ہوں تو اللہ اس کی بات کو رد نہ کرتا۔ لیکن ایسی زبان کہاں سے لاؤ، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ کہ میٹھا بول، سچ پہ بولنے والی زبان، محبت پھیلانے والی زبان۔ کل ایک منسٹر کا مجھے ڈرائیور ملا، بیان سننے کے بعد مجھے تنہائی میں ملا، مولانا صاحب ان بڑوں سے درخواست کیا کرو کہ یہ ہمیں گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم کیا کریں،
हमने इनके साथ रोजी के लिए सफर करना होता है। एक से दूसरी मर्तबा चे कह दे तो ये हमें सलवातें सुनाते हैं और बातें सुनाते हैं। मैं हिल गया, मैंने कहा जिस आदमी के सहारे इनकी जिंदगी का निजाम चल रहा है, क्या उसके लिए जबान जालिम बन जाती है? अपने ड्राइवर को गाली, तुम सो रहे होते हो और वो रात की तरीके में आंखें खोल के मुतवज्जा होकर तुम्हारा नौकर बन के तुम्हारी जिंदगी का तहफ्फुज करके ड्राइविंग कर रहा है लंबा सफर, और थकने के बाद अगर उसने ये कह दिया कि नींद का झटका लगना है तो एक प्याली चाय पिला दो, तो उसे फिर बातें सुनाओ। अरे बड़े लोगों, अरे जिम्मेदारों, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह का वास्ता लेता हूँ, अपने मुताहत लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, उनसे उल्फत से पेश आओ। जिनके नीचे बीवियां हैं वो बीवियों पे अपनी जबान को कड़वा कसीला बनाते हैं, वो ससुराल वालों को तंग करते हैं, राहत को तंग करते हैं, नौकरों को तंग करते हैं। गाली छोटी छोटी बात पर, अपने हाथ से मैडम साहबा के हाथ से गिलास या कप का पूरा सेट टूट जाए तो कहते ओह एक ही होया है। ड्राइवर अपने से गाड़ी लग जाए, ओह एक ही होया है। और नौकरानी से एक कप टूट जाए तो कितनी बातें बेगम साहबा सुनाती है। ड्राइवर से थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसकी बहन माँ की इज्जत हाथ में पकड़ा देते हैं। क्या अमीरों की बहनों की इज्जत है? क्या गरीब की माँ बेटी नहीं है? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? होश में आओ, होश में आओ। मैं तो यूं कहा करता हूँ, जब तुम्हारे खादिम, तुम्हारे नौकरों की बच्चे बीमार हो जाएं, वो बीमार हो जाएं, अपनी गाड़ियों में खुद डाल के ड्राइविंग करके जाओ कि जिंदगी भर तुम्हारे बच्चों का नौकर रहा, उसका बाप भी नौकर रहा, उसकी माँ भी नौकर रही, उनकी औलाद भी तुम्हारी नौकर है। तुम्हारा हक बनता है कि अब उनके बच्चे बीमार हुए हैं, उनकी खुशी के लिए खुद ड्राइविंग करके जाओ, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ ताकि उनका दिल बड़ा हो। मार साहब साड़ी खिदमत की खड़ा है, मशीर MP MNA साहब साड़ा ख्याल करें दिन असीबता इनांदा ख्याल करिए, वो और जिंदगी को तुम्हारे ऊपर खपाएंगे कि मोहब्बत दिल जीतने के लिए एक अमल है मोहब्बत। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साहबा दीन में सबसे बेहतरीन अमल जानते हो? या रसूलल्लाह कलमा? कहा नहीं। नमाज? कहा नहीं। रोजा? कहा नहीं। काज? फरमाया नहीं। जहाद? फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह फिर आप बता दें। तो मेरे नबी ने फरमाया, दीन में सबसे बेहतरीन अमल मोहब्बत है, उल्फत है। हाँ, इस जबान के बोल से मोहब्बतें आम होती हैं, इस जबान के बोल से नफरत के लावे उभरते हैं। इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपनी जबान को मीठा बनाओ। हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे नबी ने फरमाया, माज जी या रसूलल्लाह तुझे दीन का पूरा खुलासा बताऊं, पूरे दीन का खुलासा बताऊं? कजी या रसूलल्लाह। आपने जबान निकाली, मेंदे बे मैनू पकड़ के दिखाई, माज जबान पूरे दीन का खुलासा है। अगर जबान काबू में आ गई तो तेरी जिंदगी संभल गई, और अगर जबान काबू में ना आई तो बड़े बड़े मुफ्ती भी जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। लिहाजा अपनी जबान को बात करते हुए सोचो, किसको कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या जुमला है कि ये शहद निकाल रही है या ये शीश नाग बन के जहर निकाल रही है। अपनी जबान के बोल मीठे बनाओ। भाइयों, एक बोल बोलते हो ना, किसी की बेटी गैर होते हो, आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, एक बोल बोलता है यहाँ नौजवान, जी मैं कबूल किया, उधर से बैठ के कहती जी मैंने कबूल किया। तो एक बोल
اس نے کتنے دور کے رشتے کو ایک کر دیا، اور زبان بھی ایک نہیں ہوتی، وہ عرب ہے، یہ عجم ہے، وہ انگریز ہے، یہ پنجابی ہے، زبان بھی ایک کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بولنے قبول نے ایسی قربت پیدا کی کہ دونوں ایک خون بن گئے۔ اور جب یہ زبان کڑوی ہوتی ہے، جب اس سے نفرت نکلتی ہے تو ایک جملہ بولتے ہیں، کیا یہ میں تینوں طلاق دیتی۔ سگے بہن بھائیوں کے رشتے جب اس بول سے ٹوٹتے ہیں تو مشرق مغرب جتنا فاصلہ سگے ماں جائے بہن بھائیوں میں، سگے رشتوں میں مشرق مغرب جتنا فاصلہ آتا ہے، یہ زبان ہے۔ اس لیے زبان سیلو، فرقہ واریت کے نعرے لگانے ختم کرو۔ تم امت ہو، تم امت ہو، میرا نبی تمہیں امت بنا کے گیا، تم نے آگ لگا دی معاشرے میں، ارے میرا نبی تمہیں مسلمان بنا کے گیا، تم اہل حدیث بن گئے، تم دیوبندی بریلوی اور اہل تشیع بن گئے۔ کیا ظلم و ستم ہے، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اختلاف اپنی جگہ پر نفرت کس بات کی ہے؟ سگے بیٹے سے باپ ٹکرا جاتا ہے، خیالات ٹکرا جاتے ہیں، کبھی نفرت ہوئی، بیوی سے روزانہ اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی نفرت ہوئی، گھر میں بات ہو جاتی ہے، پھر ایک ہو جاتے ہیں ایک وقت میں، تھوڑی سی دیر کے بعد دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وکیل بحث کر رہے تھے عدالت کے کٹہرے میں، ایک دوسرے کے ایسے لگتا ہے بھی کھا جائیں گے ایک دوسرے کو، لیکن جب کیس ختم ہوتا ہے، سماعت ختم ہوتی ہے، وہ دونوں وکیل بیٹھ کے باہر سموسے کھا رہے ہیں اور کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، کہ وہاں ان کا نظام کچھ اور تھا، کہ وہ وہاں اپنی دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے اپنے کیس کو جیتنے کے لیے بحث کر رہے تھے، لیکن اندر کی محبت وہ باہر جب کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے ان کے اندر بڑی محبت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، پھر رات کو چھوڑو، پھر دن کو بھی، مسجد میں بھی نہیں، جہاں کھڑے ہو ایک مرتبہ پکارو گے یا اللہ، وہ کہتے ہیں دعو عبدی، اتنے دور سے وہ کہہ رہے ہیں تلقیتہ من بعید، وہ کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہارے استقبال کے آ رہا ہوں، میرا بندہ تجھے ہوا کیا ہے، بول تو نے کیا کہا، تجھے مانگنا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، آجا۔ تلقیتہ من بعید، میں تو راہوں میں کھڑا ہوا تیرا منتظر ہوں کہ جب تو بات کرے گا میں تیرے بول کو فوراً پورا کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبھی سنتا ہے جب یہ دل اندر سے خالص مسلمان کی نفرت سے خالی، بغض سے خالی ہوتا ہے۔ ہاں، کفر کے لیے نفرت، میرے نبی کا پیغام، کفر کے لیے نفرت، لیکن انسان سے نفرت نہیں سکھائی۔ انسان کافر بھی ہے انفرادی طور پر، اس کے لیے بھی دل میں محبت رکھو، اس کے لیے بھی مرنا سیکھو۔